بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ تصور کیا ہے اور تصور شیخ سے کون سے علوم منتقل ہوتے ہیں۔ تصور کیا ہے، فیض کیا ہے، نسبت اور طرز فکر کیوں ضروری ہیں، نماز میں خانہ کعبہ کا تصور کیوں کروایا جاتا ہے، تصور شیخ سے کون سے علوم حاصل ہوتے ہیں۔ تصور کیا ہے؟ ایک خیال ہے، ایک روشنی ہے، کسی چیز کے خیال کو اپنے دماغ کی اسکرین پر لانا تصور کہلاتا ہے۔ شیخ، پیر و مرشد، رہنما، اللہ کے راستے پہ چلانے والی ہستی۔ تصور کیا ہے؟ تصور ایک روشنی ہے جس کو لہروں کے ذریعے ہم اپنے دماغ میں منتقل کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز یا کسی بھی شخصیت کا تصور کرتے ہیں تو اس چیز میں جیسی لہریں ہوتی ہیں ویسے ہی پھر ذہن میں اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثلاً آگ کا تصور کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ذہن میں تپش محسوس ہونے لگتی ہے۔ برف کا تصور کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ٹھنڈک محسوس ہونے لگتی ہے۔ غرض یہ کہ جیسی چیز کی نوعیت ہوگی اسی طرح کے اثرات ہوں گے۔ فیض کیا ہے؟ فیض دراصل اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی روشنیوں کا نام ہے، ایسی روشنی جو اللہ والوں کے ذریعے ہماری روح میں منتقل ہوتی ہے۔ نماز میں خانہ کعبہ کا تصور۔ کسی بھی چیز یا کسی بھی منزل کی طرف جانے کے لیے اس مقام کا تعین ضروری ہے۔ خانہ کعبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک توجہ کا مرکز ہے۔ ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ تو پتھروں سے بنی ایک عمارت کا نام ہے۔ اصل میں اس عمارت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا نور آ رہا ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے دعائیں کرتے ہیں، اسی نور کے گرد طواف کرتے ہیں اور اسی اللہ کے نور سے اپنی روحوں کو سکون کی روشنی سے سرفراز کرتے ہیں۔ نسبت، تعلق۔ جب روحانی استاد یا شیخ کا تصور کرتے ہیں تو ازلی قانون کے مطابق شیخ کے اندر کام کرنے والی اللہ کی صفات کا علم بار بار ہمارے دماغ کے اوپر وارد ہوتا ہے، اور جیسے جیسے شیخ کے اندر کام کرنے والی روشنیاں سالک کے اندر منتقل ہوتی ہیں تو سالک کا ذہن شیخ کی روشنیوں سے منور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ شیخ اور مرید ایک نقطے پر قائم ہو جاتے ہیں۔ تصوف میں اسی حالت کو نسبت کہا جاتا ہے۔ طرز فکر۔ تصور شیخ کا مراقبہ اس امر کی کوشش ہے کہ کسی ایک ہستی کو مرکزیت بنا کر بار بار دماغ کی اسکرین پر منتقل کیا جائے۔ جتنا زیادہ ایک خیال دماغ کی اسکرین پر منعکس ہوتا ہے اسی مناسبت سے دماغ میں ایک پیٹرن بن جاتا ہے، اور یہی پیٹرن تصوف کی اصطلاح میں طرز فکر ہے۔ تصور شیخ۔ ہم جب اپنے شیخ کا تصور کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ شیخ کے اندر کام کرنے والی لہریں ہمارے دماغ میں منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جیسے جیسے تصور میں گہرائی بڑھتی ہے اسی مناسبت سے لہروں کی منتقلی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک بات یہاں بہت زیادہ غور طلب ہے کہ جب ہم اپنے شیخ کا تصور کرتے ہیں تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں شیخ کا وہ علم حاصل ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ نیت کے اوپر ہر عمل کا دار و مدار ہے۔ جب ہم اس نیت کے ساتھ تصور کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا وہ علم حاصل ہو جائے جو ہمارے شیخ کو حاصل ہے، اور نتیجہ میں شیخ کے اندر کام کرنے والی وہ لہریں جن سے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کیا ہے ہمارے اندر منتقل ہو جاتی ہیں۔
شروع میں لہروں کی منتقلی سے ہمارے دماغ کی صفائی ہوتی ہے۔ صفائی ہونے کے بعد وہ علوم جن کا دار و مدار بے یقینی اور شک پر ہے ذہن سے نکلتے ہیں، اور بالآخر ذہن پاک و صاف اور آئینہ کی طرح شفاف ہو جاتا ہے۔ اب وہ علم منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم ہماری بصارت سے دیکھتے ہو، ہماری سماعت سے سنتے ہو اور ہمارے فواد سے سوچتے ہو۔ الحمدللہ آج ہم نے تصور پر غور و فکر کیا کہ تصور کیا ہے۔ تصور ایک خیال ہے، ایک روشنی ہے۔ کسی چیز کے خیال کو اپنے ذہن میں لانا تصور کہلاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی مثال دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی ایک سمت بتا کر اس کے اندر آنے والے اپنے نور کی طرف متوجہ کیا، اسی میں میری عبادت کرو، طواف کرو اور اپنی حاجتیں طلب کرو۔ تصور شیخ کا بتایا گیا کہ ہماری توجہ کا مرکز مرشد کا ظاہری جسم نہیں ہے، اصل میں جو ہمارے مرشد کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی روشنیاں ہیں ان کو حاصل کرنا ہے۔ ہم جوں اپنے مرشد سے محبت کرتے ہیں، ان سے علوم سیکھتے ہیں، اپنے اندر سے کثافتیں ختم کرتے ہیں، تو ہماری روح کے اندر اللہ تعالیٰ کی نور کی روشنیاں منتقل ہوتی رہتی ہیں، اور جن سے ہم اپنے اللہ کریم کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حامی و ناصر ہوں۔